بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ اور سنی کے درمیان جو معاملات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو مباحث ہیں، ان میں ایک موضوع یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کو جمع کس نے کیا ہے، قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ کس نے دی ہے۔ اور اس میں اہل سنت تو خود کریڈٹ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے کہنے پر زید بن ثابت نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ جامع القرآن ہیں، ان کو جامع القرآن کا خطاب دیا گیا، جبکہ اہل تشیع کا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں، اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی زیر نگرانی جمع کیا تھا، جمع کروایا تھا۔ ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، یہ آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اہل سنت کے نظریے کے اوپر، جو صحیح بخاری سے ہم نے لیا ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر، قرآن جمع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2091۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، مسلمان شہید کیے گئے، تو حضرت ابو بکر نے مجھے بلوایا۔ میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یمامہ کی لڑائی میں قاری قرآن بہت مارے گئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ نامعلوم کہاں کہاں قاری قرآن مارے جائیں۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر صحیح بخاری میں عربی متن آپ دیکھیں یا ترجمہ دیکھیں، اس میں ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قاری قرآن مارے گئے ہیں، یعنی قاری قرآن شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو مولوی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی حافظ قرآن مارے گئے ہیں۔ یہاں حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے، قاری قرآن کا لفظ ہے، یعنی قرآن کی قرأت کرنے والے۔ قرأت کہتے ہیں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے۔ یعنی اس زمانے کے لوگ جو تھے سب پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو ان میں سے جو صحابہ کرام جو قرآن کو پڑھ سکتے تھے، جو قرأت کر سکتے تھے قرآن کی، یعنی دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے تھے، انہیں قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہا لکھا ہوا کہ یہ حافظ قرآن تھے۔ اس زمانے میں ایک دو یا تین سے زیادہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ یہ بات انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔ ابھی اسی موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے بعد کتنا قرآن ہم سے اٹھ جائے گا، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا جائے۔ پہلے تو میں نے عمر کو جواب دیا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ کیا ہو، قرآن کا ایک مصحف میں جمع کرنا، وہ تم کیسے کرو گے؟ عمر نے کہا کہ گو کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کا جمع کر لینا بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے، یعنی یہ اچھا کام ہے مگر رسول اکرم نے نہیں کیا ہے، یعنی رسول اکرم نے اچھا کام نہیں کیا ہے، ہم یہ اچھا کام کریں گے، قرآن مجید کو جمع کریں گے۔ اب اس سے بڑی بھی کوئی توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ یہاں ذرا غور کریں، یعنی رسول اکرم نے اچھا کام نہیں کیا، رسول خدا نے قرآن جمع نہیں کیا، ہم قرآن جمع کریں گے اور یہ اچھا کام ہے۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں بڑی مصلحت ہے۔ پھر عمر برابر مجھ سے اس کام کے لیے کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ مجھے یہ کام مناسب نظر آیا، اور عمر کی جو رائے تھی وہی رائے میری بھی قرار پائی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا، تم ایک نوجوان عقلمند آدمی ہو، ہمیں تو تیرا اعتبار بھی ہے، اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی بھی لکھا کرتا تھا، یعنی قرآن سے خوب واقف ہے، لہٰذا قرآن کی تلاش کر اسے اکٹھا کر۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اچھا دیکھ، قرآن کی تلاش کر اسے اکٹھا کر، یعنی قرآن جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا تھا،
کچھ کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس تھا، اکٹھا ایک جگہ پر نہیں تھا یہ. تو یہ ابو بکر اور عمر نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن مجید کو اکٹھا کرو، تلاش کرو اور اسے اکٹھا کرو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ سے کہتے کہ تم ایک پہاڑ اٹھا لاؤ تو مجھ پر اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا یہ کام، یعنی قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری، مشکل معلوم ہوا. میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات وہ کام کیسے کریں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ معاذ اللہ. ابو بکر نے کہا کہ گو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر خدا کی قسم یہ کام اچھا ہے. حضرت عمر کی طرح کہا اور برابر مجھ سے یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عمر اور ابو بکر کا دل میں یہ بات ڈال دی تھی، میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دی. یعنی اب زید بن ثابت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی قرآن مجید انہوں نے جمع نہیں کیا ہے، لیکن یہ کام اچھا ہے. یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام نہیں کر کے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ ہم جو کام کریں گے، یعنی قرآن کو ہم جمع کریں گے تو ہم اچھا کام کریں گے. اور یہ اچھا کام رسول اللہ نے نہیں کیا. یہ توہین رسالت نہیں ہے، یہ گستاخی رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات میرے دل میں بھی ڈال دی، پھر میں ان کی رائے سے متفق ہو گیا. میں نے قرآن کی تلاش شروع کی، کہیں کھجور کی چھڑیوں پر، کہیں باریک پتلے پتھروں پر، ٹھیکروں پر لکھا پایا. کچھ لوگوں کو زبانی یاد تھا، غرض اسی طرح جا بجا سے جمع کیا، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی پائی، اور لوگوں کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی، گو زبانی بہت لوگوں کو یاد تھی، یعنی یہ آیت. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی. پھر یہ مصحف جو زید بن ثابت نے مرتب کیا حضرت ابو بکر کی وفات تک ان کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا. حضرت عمر کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھا. حضرت عثمان نے اسے منگوا کر اس کی نقلیں لکھوا کر تمام ممالک میں بھیجیں. یہ جمع قرآن کے حوالے سے جو روایت صحیح بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید جمع نہیں کیا تھا. یہ ایک اچھا کام ہے قرآن مجید کا جمع کرنا، مگر یہ اچھا کام رسول اکرم نے نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ عمر نے آ کے ابو بکر کو مشورہ دیا کہ جی آپ قرآن مجید کو جمع کر لیں اور یہ اچھا کام ہے. پھر یہ دونوں اس کے اوپر متفق ہو گئے. پھر زید بن ثابت کو بلایا، زید بن ثابت شروع میں انکار کرتے رہے، پھر وہ بھی متفق ہو گئے، اور ان تینوں نے مل کر یہ اچھا کام کیا جو معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. رسول خدا کی دل بھر کر گستاخی کر لے، دل بھر کر ان کی توہین کر لے، مسلمان رہیں گے یہ لوگ، صحابی رہیں گے، خلیفہ بھی رہیں گے. اچھے کام یہ کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت اور بہتان لگائیں گے کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جمع نہیں کیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جمع نہ کر کے گئے ہوں؟ اس سلسلے میں ہماری چند گزارشات. پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن حکیم کہ جو آئین اسلام کی حقانیت، نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، احکام کا بنیادی ماخذ اور اسلام کا دائمی معجزہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کی حفاظت اور بقا کے لیے جمع و ترتیب کی اہمیت پر نہ تھی؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہایت اہم کام سے صرف نظر کر لیتے، جبکہ آپ اس سے کم اہم درکار امور کو بھی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور بعد میں امت کے لیے جامع، مکمل اور واضح ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے پرزوں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، اس حالت میں قرآن کو چھوڑ جانا کیا شان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے؟ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں.
پھر آپ سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس منصب الہی کو بہتر سے بہتر طور پر پورا نہ کیا ہو؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا، امت کو قرآن نہیں دے کر گئے، وہ ابو بکر اور عمر نے جمع کیا یا پھر عثمان نے جمع کیا۔ فقہ ابو حنیفہ نے بنائی، ابو حنیفہ سے پہلے تو کوئی فقہ تھی نہیں۔ حدیث کی جو جمع آوری ہے وہ بخاری صاحب نے کی، محمد بن اسماعیل بخاری نے، اور انہوں نے صحیح بخاری نام کی کتاب مرتب کی۔ اور یعنی رسول خدا قرآن نہیں دے کر گئے، فقہ نہیں دے کر گئے، حدیث نہیں دے کر گئے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اپنا جانشین بھی نہیں دے کر گئے تھے، یہ بھی امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ جس کو چاہے منتخب کر لے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ پھر وہ کر کے کیا گئے؟ یعنی رسالت کا پھر کیا کام کر کے گئے؟ قرآن وہ نہیں دے کر گئے، حدیث وہ نہیں دے کر گئے، فقہ وہ نہیں دے کر گئے، جانشین وہ نہیں دے کر گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ کیسے مسلمان ہو آپ لوگ؟ کیسے بہتان لگا رہے ہو رسول اللہ کے اوپر؟ کیسی تہمتیں لگا رہے ہو رسول اللہ کے اوپر؟ خیر، ہم آگے چلتے ہیں، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان کے پیش نظر یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی احاطہ تحریر میں آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کسی ایک کاتب کو، جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، بلوا کر اس آیت کو اس کی جگہ پر لکھوا دیتے تھے۔ خاص طور پر علی علیہ السلام کو، علی علیہ السلام کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ اس آیت کو فلانی جگہ پر، فلانی سورہ میں، فلانی آیت سے پہلے، فلانی آیت کے بعد لکھو۔ جب وہ لکھ دیتے تو پھر کہتے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب وہ پڑھ کے سناتے پھر اس کا تفسیر بتاتے، اس کی تعبیر بتاتے، اس کی تخریج بتاتے، اس کا ظاہر بتاتے، اس کا باطن بتاتے تھے۔ اس طرح تمام کا تمام قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اپنی اندرونی شہادت بھی اس امر پر موجود ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کہا ہے، قرآن مجید کو کتاب کہا ہے۔ کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ اور یہ صرف سورہ بقرہ میں نہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خود قرآن نے قرآن کو کتاب کہا ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو دو دفیتوں کے درمیان ہو، جو دو گتوں کے درمیان ہو، جو ترتیب دی گئی ہو، جو مرتب کی گئی ہو، وہی کتاب ہوتی ہے۔ بکھرے ہوئے کاغذوں کے اوپر یا پتوں کے اوپر یا لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی چیز کو کوئی کتاب تو نہیں کہہ سکتا، کوئی دانش مند اسے کتاب نہیں کہے گا۔ اسی طرح بے شمار آیات میں قرآن مجید کو کتاب کہا گیا ہے۔ کتاب کے معنی لکھے ہوئے کے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں صحف بھی کہا گیا ہے۔ صحیفے کے معنی ہیں کاغذ کے، یعنی کاغذ پر لکھا ہوا۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والا قرآن ہے، اسے محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اس آیت سے دو باتیں واضح کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اور دوسری یہ کہ قرآن وہی ابتدا سے ہی احاطہ تحریر میں لائی گئی تھی۔ تبھی یہ کہا گیا ہے کہ اسے پاک ہاتھ کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تحریر میں نہ آ چکی ہوتی تو پھر چھونے کی کیا معنی ہے؟ اچھا، اس سے بڑھ کر خود قرآن مجید سورہ قیامت کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کتاب یعنی قرآن پاک کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم اس کو پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پڑھا کریں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ نہ صرف قرآن پاک کا جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور یقیناً اللہ نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے، یعنی قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا۔ یہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی یہ ذمہ داری پوری کی گئی ہے۔
قرآن مجید کی اپنی شہادت کے بعد چند مستند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ جس طریقے سے اہل بیت فزیکلی، جسمانی طور پر، مادی طور پر موجود تھے جن کو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی فزیکلی، جسمانی طور پر، مادی طور پر موجود تھا جس کو رسول اکرم چھوڑ کر گئے۔ اگر وہ کتابی شکل میں نہیں تھا تو یہ کہنا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، تو وہ تو لوگ اس سے کہتے کتاب ہے کدھر؟ کتاب کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو کتاب دکھاؤ کدھر ہے وہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کتابی شکل میں قرآن مجید کو چھوڑا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی، تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہوتا، آپ لکھواتے رہتے، میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کریم کی نقل کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے اور میں کبھی چل نہ سکوں گا۔ میں جب فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروع گزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے، پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول نے ہمیں منع فرمایا کہ قرآن کو لے کر دشمن کے علاقوں کی طرف نہ جایا کرو تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ اگر قرآن ضبط تحریر میں نہیں آیا تھا، اگر قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو پھر دشمنوں کے علاقے میں لے جانے کے کیا معنی ہیں؟ پھر اس کی بے حرمتی کے کیا معنی ہیں؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے سوائے قرآن کے اور کوئی چیز مت لکھو۔ یعنی اس وقت چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، مدنی دور تھا، اور ابتدائی زمانہ تھا کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز مت لکھا کرو، ایسے نہ ہو کہ تم قرآن اور حدیث کو آپس میں گڑبڑ کر دو۔ مشہور مصنف حاکم نے اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے اور ہر ایک کو نبی اکرم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں، پھر آپ ہمیں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔ طبرانی اور ابن عساکر نے شوبی سے یوں نقل کیا ہے کہ انصار میں سے 6 افراد نے قرآن کو پیغمبر اکرم کے زمانے میں جمع کیا تھا۔ علی بن ابراہیم قمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، اے علی، صحیفہ، کاغذ اور حریر پر لکھا ہوا قرآن میرے بستر کے پہلو میں پڑا ہے، اسے لے لو اور اسے ضائع نہ ہونے دینا، جیسا کہ یہودیوں نے تورات کو ضائع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس لکھے ہوئے قرآن کو ایک زرد کپڑے میں باندھا اور اس پر مہر لگا دی۔ قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز کرنے والی، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی۔ اب سورہ فاتحہ کوئی قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی سورت تو ہے نہیں کہ اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پہلی سورہ تھی، یعنی قرآن مجید مرتب ہو چکا تھا، ترتیب پا چکا تھا، اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود تھا جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس ہے۔ اگر اس ترتیب سے نہ ہوتا تو پھر سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہنے کی کوئی دوسری وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایسے اور بہت سارے قرائن ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مرتب ہو چکا تھا، ترتیب پا چکا تھا، جمع ہو چکا تھا، اور باقی بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں جو روایتیں موجود ہیں یہ صرف کہانیاں ہیں اپنے بزرگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کرنے کے لیے، ورنہ رسول اکرم نے
خود قرآن مجید جمع کیا اور خود قرآن مجید کو ترتیب دیا۔